سن لو، سارے خزانے صرف اللہ کے، کسی کے نہیں، کسی کے نہیں۔ اب آپ ایک سوال کرو گے کہ اتنی دعائیں، اتنی نمازیں، اتنے کام، اتنا نظام، اس کے بعد بھی حالات ایسے۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا ایک بات بتائیے، اچھا پوچھتے آتے ہیں جب بالکل ایک دم جوش میں آتے، ایسا لگتا ہے کہ مولوی صاحب کو لپیٹ کے رکھ دیں گے، لیکن اصل میں علماء ہمارے سیدھے بہت ہوتے ہیں جو بیچارے جواب نہیں دیتے۔ ہمارے پاس ایک صاحب آ گئے جو ہمارے پاس بیچارہ آتا ہے واپس طے کر لیتا، دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ جب تمہارا سوال ہی بےہودہ ہے تو جواب بھی بےہودہ ہوتا ہے۔ سوال کا سوال عمر کوئی کہتا، قرآن کہتا ہے صحابہ کرام کے رسول اللہ کے دور میں کچھ لوگ طرح طرح کے سوال کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، لوگوں زیادہ سوالات نہ کیا کرو، کیونکہ ہر سوال کا جواب ملنے لگے گا تو تمہیں برا لگے گا۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، مسلمان سوال تو پوچھتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ دین کا سوال نہیں پوچھتے، ذہن میں آئے خرافات کو وہ دین سمجھتے ہیں اور اس کا سوال پوچھتے ہیں۔ افسوس یہ، ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا ایسے برے حالات ہیں، اور یہ مکے میں نماز اور مدینے میں نماز اور مکے میں لوگوں کا طواف اور مکے میں سعی اور مسجد نبوی میں لوگوں کی حاضری اور اتنے مدرسے اور اتنی مسجدیں اور اتنے علماء اور اتنے حفاظ اور اتنے قراء اور اتنے جلسے اور اتنے دین کی اتنی محنتیں اور اتنی جماعتیں، سب کچھ ہے، پھر ایسے حالات کیوں ہیں؟ سوال تو بڑا تگڑا تھا نا ان کے حساب سے، میرے حساب سے 2 کوڑی کا، ان کے حساب سے بڑا تگڑا سوال تھا۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا ایسا کیوں ہے، میں نے کہا تمہاری وجہ سے۔ تو بھویں چاہ گئی ان کی، کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ نماز کس نماز کا وقت چل رہا؟ بولے عصر کا۔ میں نے کہا فجر ظہر پڑھی تھی؟ کہنے لگے ہاں۔ تو بس میں نے کہا اسی وجہ سے، اسی وجہ سے آپ کیا بات کرتے ہیں؟ پورا عباس نگر پنج وقتہ نمازی بن جائے، پورے عباس نگر میں ایک آدمی اگر ایک وقت نماز چھوڑ دے تو اس کی نحوست پورے گاؤں پہ ہو۔ کیا بات ہے؟ میں تھوڑی کہہ رہا، میرے رسول کا یہ کہنا۔ اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے یہ جتنی دعائیں، یہ نمازیں، یہ صدقے، یہ مدارس اور مساجد اور یہ علماء اور یہ شعراء، اللہ کی قسم ان کی وجہ سے تو عذاب رکے ہوئے، ورنہ مسلمانوں نے عذاب کے دہانے کھولنے کی دعوت دے رکھی ہے۔ جس قوم میں سود عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، بہت افسوس کی بات ہے، مجھے کہنا پڑتا کہ مسلمانوں میں نہ عزتیں بچی، نہ آبرو بچی، مسلمانوں کی آنکھوں کا بھروسہ، مسلمان کی زبان کا بھروسہ، مسلمان کے کردار کا بھروسہ نہیں، مسلمان کے اخلاق کا بھروسہ نہیں۔ ایک بات بتاؤ مجھے، یہ راڈ اگر بجھا دیا جائے، جن کے بھروسے روشنی کی امید تھی ہے پوری رات، اگر یہی بجھا دیا جائے، بتاؤ یہاں اجالا کون کرے؟ مسلمان وہ قوم ہے جس کے پاس دنیا کے ہر اندھیرے کا اجالا، ہر اندھیرے کا اجالا، لیکن افسوس یہ ہے کہ بیچارے چراغ بجھائے بیٹھے، دین کا چراغ بجھائے بیٹھے، توحید کا چراغ بجھائے بیٹھے، رسالت کا چراغ بجھائے بیٹھے، شریعت کا چراغ بجھائے بیٹھے، سنت کا چراغ بجھائے بیٹھے۔ افسوس کی بات، اور اس سے بڑا افسوس یہ ہے، میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا کہ مسلمانوں نے ابھی تک نہ اپنے باقی رہنے کی کوئی تدبیر کی ہے، نہ اسلام کے باقی رہنے کی کوئی تدبیر۔ اگر کی ہے تو بتائیے، اگر کی ہے تو بتائیے، مسلمانوں نے دین کی بقا کی کوئی فکر کی ہے؟ 70 سال میں جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے، اس وقت سے آج تک مسلمانوں نے آج تک اجتماعی طور سے اس دین کو ہندوستان میں باقی رکھنے کی کوئی تدبیر نہیں کی۔ چند علماء اٹھتے ہیں تو علی گڑھ یونیورسٹی قائم کر دیتے، چند علماء اٹھتے ہیں تو دارالعلوم دیوبند قائم کر دیتے۔ یہ علماء کے کارنامے ہیں، عوام کے نہیں۔ عوام کا حال تو یہ ہے کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کی غیبت کرتے ہیں، اسی کی برائی کرتے ہیں، اس کے سفید کپڑوں پہن کے تانے ہیں، اس کے رہن سہن پہن کے تانے ہیں۔ عوام نے کب دین کی خدمت کی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ وہ دین کا کام نہیں کر رہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے، یہ یاد کر لیجیے گا چونکہ اب عباس نگر میں رہتے ہیں، حضرت عباس کا لقب ہے خاتم المہاجرین۔
جس طرح رسولullah کے لقب خاتم النبیین، میں انگوٹھی کی بات کر رہا تھا، انگوٹھی جو پہنتے ہیں گولا ہوتا ہے نا پورا، ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا، جہاں سے شروع ہوتا ہے گولا وہیں پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ جناب ہر دل عزیز شاعر ہمارے جاوید ساحل صاحب بڑی خوبصورت ایک انگوٹھی پہنے ہوئے، اب ہے ماشاءاللہ ان کے پاس، ہمارے پاس نہیں تو ہم نہیں پہنے، ان کے پاس ہے تو انہوں نے پہنی۔ خیر میں بات عرض کر رہا تھا، میں بات جو عرض کر رہا ہوں اسے سنیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا ارادہ کر چکے، رسول اللہ سے کتنے سال بڑے تھے حضرت عباس معلوم ہے؟ کتنے سال بڑے تھے؟ 3 سال۔ کچھ تھوڑا بہت یاد رکھا کریے، آپ کی بھی ذمہ داری، سب مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ حضرت عباس رسول اللہ سے 3 سال بڑے تھے، رسول اللہ جب نبی بنے تو 40 سال کے تھے، اور جب حضرت عباس رسول اللہ کے زمانے میں جب نبی بنے تو حضرت عباس 43 سال کے تھے، اور اس سے بڑے عجیب حضرت عباس کے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے کھو گئے ہوں گے، بہت ہوتا ہے کھو جاتے ہیں، وہ والا کھو جانا نہیں جو کمبھ والا آپ جانتے ہو، آپ کو بہت معلوم ہے، بڑے لمبے لمبے آنسو بہاتے 3 گھنٹہ منہ کھول کے دیکھتے ہو آنسو بہ رہے ہوتے، تعجب ہے۔ ان کو صحابہ کرام کے واقعات پہ آنسو نہیں بہتے، رسول اللہ کی قربانیوں پہ آنسو نہیں بہتے، صحابیات کی قربانیوں پہ آنسو نہیں بہتے، مسلمانوں کے اوپر ان کے آنسو نہیں بہتے، فلسطین پہ ان کے آنسو نہیں بہتے، غزہ پہ ان کے آنسو نہیں بہتے، لیبیا اور لبنان پہ ان کے آنسو نہیں بہتے، افغانستان پہ ان کے آنسو نہیں بہتے، ہندوستان میں جگہ جگہ مسلمانوں کے حالات ان کے آنسو نہیں بہتے۔ 3 گھنٹے میں کسی نچنیا کو دیکھ کے بڑے لمبے لمبے آنسو بہاتے، اور یہ ریل دیکھنے والی قوم جو 1.5 2 3 منٹ کی ریل ہوتی ہے، اچھا آپ نہیں جانتے، میں بات ہی دوسری کرنے لگا، آپ کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، آپ کو کیا لینا دینا، آپ تو تسبیح لے کے بیٹھ گئے، پھر جو آپ نے تسبیح چھوڑی تو آپ کو نیند آ چکی تھی۔ اب فرشتے خواب میں آتے ہوں گے ملاقات کرنے، یہ ریل بنانے والی قوم، ریل پر ناچنے والی قوم، ریل پر گویا بننے والی قوم، ان کے تصویر دیکھتے ہوئے 1.5 2 3 منٹ کی شارٹ فلم آتی ہے، جاتی نہیں، وہ دیکھ رہا ایموشنل ہو گئے، اندر سے آنسو نکل آئے، اندر سے کاش تمہارے آنسو نکلنے تھے تو غزوہ بدر پر نکلے ہوتے، غزوہ احد کو نکلے ہوتے، غزوہ حنین کو نکلے ہوتے، جب رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور کسی صحابی سے رسول کا درد دیکھا نہیں گیا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں رسول اللہ کے دانتوں میں جب لوہے کا خود یعنی جو پہنی جاتی گھس گئی، کیل گھس گئی، رسول اکرم کا کتنا خوبصورت چہرہ ہوگا، انداز لگاؤ، رسول سے زیادہ خوبصورت دنیا میں نہ کوئی پہلے پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بات نہیں ہے ہماری، ہمارا عقیدہ، رسول سے بہتر انسان دنیا میں نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا انشاءاللہ۔ تمہیں بننا ہے تو یہ چڑیوں کے گھونسلے کی طرح بال رکھنے کے بجائے رسول اللہ کی سنت کے بال رکھے ہوتے ہیں، لیکن کیا کرو گے، وہ گھونسلہ ایسا کیا بنا لیتے ہیں، بالکل نیچے سے صاف کر کے ایک دم گھونسلہ بنا لیتے ہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں چڑیا اس میں رہنا شروع نہ کر دیں، کیونکہ بھائیوں کے حساب سے بالکل فٹ ہے، تو سوچا اسی میں تھوڑا جگہ بنا لیتے ہیں۔ کیا قوم ہے پھٹے نیچے کپڑے پہننا جس قوم کی عزت بن گئی ہو، ہے نا؟ ارے کہو بھائی صاحب تم کیا جانو، بہت پرانے دور میں جی رہے، پھٹے کپڑے فیشن ہے، تو کسی دن ننگے رہنا بھی فیشن ہوگا، تھوڑا دھیان رکھنا، باقی تمہاری مرضی۔